السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجری من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم۔ میری تمام بہنیں جو آج کے اس درس میں موجود ہے، میں ان تمام لوگوں کا سب سے پہلے تہہ دل سے جو ہے استقبال کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہمارا یہاں بیٹھنا قبول کر لے اور ہم جو یہاں سے آج سیکھ کر جائیں اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ موضوع ہے جنت اور اس کی نعمتیں۔ انسان کے مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل جو ہے یہ دو ہی ہوتی ہیں، یا تو جنت ہوتی ہے یا جہنم ہوتی ہے۔ اب جنت اور جہنم کیا ہے، کم و بیش جو ہے ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جو ہے آخرت میں انعام اور اکرام سے نوازیں گے اور عیش اور عشرت اور آرام کی زندگی جو ہے وہ لوگ بسر کریں گے، اور اسی زندگی کا نام جو ہے وہ جنت ہے۔ اور اسی طرح ایمان نہ لانے والے اور دنیا میں برے عمل کرنے والے اور خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب دیں گے اور بہت ہی تکلیف دہ زندگی وہ بسر کریں گے۔ تو اس زندگی کا نام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور جہنم کے بارے میں الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے ایک بار پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جہنم کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی عذاب کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے جہنم سے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اہل جنت والوں میں سے بنا دے۔ تو قرآن مجید میں جہاں جہنم کا تذکرہ موجود ہے، اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر جو ہے جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں میں کہا کہ جنت کی چوڑائی جو ہے آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، یعنی وسعت یعنی چوڑائی کے برابر ہے، یعنی زمین کی اور آسمان کی جتنی چوڑائی ہے نا، جنت کی چوڑائی جو ہے آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، یعنی جتنی چوڑا جو ہے یہ زمین اور جنت کی ہے۔ اب پھر اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ جنت کے پھل اور بہاریں جو ہیں دائمی ہوں گے، یعنی جنت ایسا نہیں ہے کہ کچھ سالوں کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے ہوں گی، بلکہ جنت جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد جنت میں بھوک اور پیاس نہیں لگے گی، اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر جو ہے تکیہ دار مسندوں پر جو ہے مزے کریں گے۔ اور میں بیان کی ہیں اور جنت کی کئی صفتیں بیان کی ہیں، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اہل جنت جو ہے عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے، یعنی دنیا کی شراب جیسی ہوتی ہے نا کہ انسان کو مدہوش ایسی ہے کہ وہ شراب کی جو ہے وہ سفید ہوگی اور اتنی مزیدار ہوگی، لیکن اسے نشہ نہیں ہوگا انسان کو۔ اسے پینے کے بعد جو ہے انسان، جیسے دنیا میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، انہیں خود ہوش نہیں رہتا ہے، ان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، تو ایسا جو ہے جنت کی شراب کو پینے کے بعد انسان کو محسوس نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ نے کہا کہ اہل جنت کے لیے ہیرو اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں جو ہے اس سے پہلے کبھی کسی جنات اور انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہمیں جو ہے یہ چند باتیں تھی جو ہمیں احادیث سے ملتی، قرآن سے ملتی ہیں، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سی باتیں ہمیں جو ہے وہ حدیث سے بھی ملتی ہیں۔
اب حدیث میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو ہے بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی. اور یہ بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک جنتی جو ہے اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو نہ اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے. اور یہ بھی کہا کہ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لینا تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گی اور ساری فضا کو جو ہے وہ خوشبو سے معطر کر دے. اسی طرح جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوں گے. اس کا گارا جو ہے نا وہ تیز خوشبو والا مسک ہے. اسی طرح جو ہے سنگریزے موتی اور یاقوت ہیں اور اس کی مٹی زعفران ہے. اور کہا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے اور جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا نا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار جو ہے وہ 100 سال تک چلتا رہے گا تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ وہ جنت جس کی پانے کی آج ہمیں تمنا ہے تو لیکن عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں اللہ نے جہاں جنت کا ذکر کیا نا وہاں کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ بے شک جس نے جو ہے ایمان لائے، جس بندے نے ایمان لایا وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے. محض خواب دیکھنے سے، محض جو ہے ہمارے سوچنے سے کہ ہم مسلمان ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت ایسے نہیں ملتی ہے. جنت قربانی بھی مانگتی ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کون کون سے عمل کرنے پڑیں گے، لیکن ابھی جو ابتدائی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اسی طرح دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے جنت کا انکار کیا. جیسے کہ ابھی ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ہی لے لیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دی اور سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں جنت کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے دل میں لالچ آئے، جہنم سے ڈرایا تھا کہ یہ خوف کھائیں اور اللہ پر ایمان لائے. قیامت کا بیان ہے. اسی لیے دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے جو بھی مکی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں کس بات کا ذکر ہے؟ یا تو جنت کا، جہنم کا، توحید کا، عقیدے کا اور قیامت کا، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے. کیوں؟ تو سب سے پہلے اس لیے کہ اس دور کے لوگوں نے سب سے پہلے انکار ہی کر دیا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں ہونا ہے تو جنت اور جہنم کیسی. تو انہی کے جوابات ہیں قرآن مجید میں. یہ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد جو ہے مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ بھی ایسے وعدے کیے جاتے رہے. یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی ایسے ہی کہا گیا تھا کہ جنت ہے، جو لوگ دنیا میں نیک عمل کے ان کو جنت ملیں گی. لیکن یہ سب جو ہے وعدے جو ہے فقط اگلے وقتوں کی قصے کہانیاں ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، یہ صرف جو ہے قصے کہانیاں ہیں، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں. اور اسی طرح آج کے ہمارے دور میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو گرچہ مسلمان بھی ہیں. کئی لوگ ایسے مسلمانوں میں بھی دیکھنے کو آتے ہیں کہ وہ مسلمان تو ہیں لیکن حقیقتاً ان کا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ یقیناً جنت موجود ہے اور جہنم موجود ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. حال میں ہی یعنی کچھ وقت پہلے سر سید احمد خان کی مثال جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ جو ہے انگلستان میں رہے اور جو ہے واپس تشریف لائے تو مغرب کی سائنسی ترقی، یعنی سر سید احمد نے جب جو سائنسی ترقی دیکھی مغرب کی اور ان کی ٹیکنالوجی سے اس قدر جو ہے وہ مرعوب ہوئے اور سحر زدہ ہوئے، یعنی اتنا زیادہ ان کو یہ چیز پسند آ گئی نا کہ انہوں نے جو ہے علی گڑھ میں جو ہے ایم او کالج جو قائم کیا نا، تو اسی مقصد سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس جو ہے یہ بھائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سر کا تاج ہوگا. اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ کالج کا پرنسپل جو ہے ہمیشہ یورپین ہوگا. اور مغرب کی ٹیکنالوجی اور سائنس سے مرعوب سید احمد نے جب قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے، یہ صاحب یعنی سر سید احمد صاحب جب قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھے نا تو انبیاء کرام کے معجزات کو، یعنی جو ہمارے قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں نا معجزات انبیاء کرام کے، موسیٰ کے، عیسیٰ کے اور اللہ کے رسول کے معجزات، تو یہ قرآن مجید ہے. اور شعیب علیہ السلام کے، قوم عاد، قوم سمود، ان تمام لوگوں کا جو تذکرہ موجود ہے قرآن میں. تو جب سر سید احمد خان ان کی تفسیر لکھنے بیٹھے، قرآن کی یہ تفسیر لکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں
انہوں نے نا ڈائریکٹ انکار کر دیا. یہ مطلب اس قدر اس دنیا کی ترقی سائنس سے اس قدر جو ہے مرعوب ہوئے, متاثر ہوئے کہ انہوں نے جو ہے قرآن کو ہی جھٹلا دیا. انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا, جنات کا انکار کیا, عذاب قبر کا انکار کیا, قیامت کا اور قیامت کی جتنی نشانیاں سب کا انکار کیا. اور اسی طرح وہ جو ہے یہ وحی تعلیم سے, یعنی جو ہماری وحی ہمیں تعلیم دیتی ہے, اللہ کے رسول کی جانب جو وحی کی گئی تھی, جو ہمیں تعلیم ملتی ہے, ان تمام چیزوں سے سر سید احمد خان نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا اور جو ہے کفر و شرک کے پجاری بن بیٹھے. اور ان کی اپنے پیچھے یہ ایک ایسی گروہ بھی چھوڑ گئے ہیں جو قیامت تک جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے جا رہا ہے. ملحدین کا ایک گروپ ہے جو آج بھی دیکھیں ہم کہ کئی لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ جنت کیسی ہے, جہنم کیسی ہوگی. فقط اس وجہ سے لوگوں کا انکار ہے کہ یہ تو ہماری ذہنوں میں آنے والی چیز نہیں. تو بے شک اللہ نے کہا نا کہ یہ ایک ایسی جنت تو وہ ہے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو وہ چیز ہے کہ کسی دل نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہے. اور اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب, مومنوں کی صفت ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی تعامل نہیں ہے اس بات کا اعتراف کرنے میں کہ بے شک اس دنیا میں جو ہے جنت اور جہنم کی تفصیل واقعی یہ ہماری عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. لیکن اب یہاں ایک سوال الحمد للہ آ رہی آواز. جی, تو دیکھیے محض اس بات کی بنیاد پر کہ جو ہے کوئی چیز ہمارے دماغ میں نہ آئے تو کیا ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے نا. جیسے کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری زمین مسلسل جو ہے یہ حرکت کر رہی ہے, ایک نہیں بلکہ دو طرح کی, ایک اپنے محور کے گرد اور دوسری جو ہے وہ سورج کے گرد. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ جو ہے 9 کروڑ اور 30 لاکھ میل ہے. اور اسی طرح سورج کی جسامت یعنی جو اس کی جسامت ہے وہ زمین کے مقابلے میں 3 لاکھ اور جو ہے 37,000 گنی بڑی ہے. تو جو ہے غور اگر ہم کریں اس بات پر تو کیا ہمیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین جو ہے ہمارے ارد گرد گردش کر رہی ہے؟ کیا سورج واقعی ہمیں ساکن محسوس ہوتا ہے؟ ہر انسان روزانہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ سفر طے کرتے ہوئے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اور کیا واقعی سورج زمین کے مقابلے میں 3,37,000 گنا بڑا نظر آتا ہے؟ ہمیں نہیں آتا ہے. ہر آدمی مشاہدہ کر سکتا ہے کہ سورج ہمیں زمین سے فقط 9 یا 10 میٹر کی ایک چھوٹی سی ٹکیا ہی دکھائی دیتی ہے. کیا انسانی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے اس نظام شمسی سے باہر خربوں کلومیٹر دور کوئی دوسرے سیارے بھی ہو سکتے ہیں جو ہماری اس زمین اور سورج کے مقابلے میں لاکھوں گنا بڑے ہیں؟ یہ صرف جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے مشاہدے کے بالکل برعکس ہیں, بلکہ عقل میں نہ آنے والی بھی نہیں, عقل میں نہ آنے والی چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے ان باتوں کو اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ لوگوں نے تحقیق کی اور ان کا تجربہ ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے, تو ہم ان کی اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہے. لیکن دوسری طرف ہمارا رب اور ہمارے رسول ہمیں دعوت دیتے ہیں جنت کی, کہ جنت ہے مومنوں, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے. تو ہم اس لیے جنت کا انکار کر دیں کہ وہ چیز ہمارے عقل میں نہیں آ رہی ہے؟ کیا ہم نے دین کو اتنا حقیر سمجھ لیا کہ ایک سائنسداں کی بات کا تو ہم نے اقرار کر لیا, اس کا اعتراف کر لیا, حالانکہ وہ چیز ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی. لیکن جو چیز ہمیں ہمارے رب نے بتا دی, جو چیز ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, ہم اس کا بے پرواہی بغیر سوچے سمجھے ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ اگر میں انکار کروں گی تو اس کا انجام کیا ہوگا. ہمارے نزدیک نہ شریعت کی کوئی اہمیت رہ گئی اور نہ ہی اللہ کے قرآن کی اور نہ ہی اس کے رسول کی. لیکن سچا مومن وہ ہے جو ان باتوں پہ یقین کر لے. اور کئی مسلمان ایسے ہیں جو یقین نہیں کرتے, لیکن ہم اپنے دل سے اس بات پہ اقرار کرتے کہ یقیناً جنت ہے
यकीनन जहन्नम भी है और यकीनन हमें मर कर उठना है। हम मुसलमान, क्योंकि बेशक वही लोग जन्नत में जाएंगे जो इस बात का इकरार करते हैं और ईमान लाते हैं कि बेशक जन्नत हक है। अब जन्नत की मौजूदगी का सबूत जो है इस बारे में हमें कई हदीस मिलती है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है ना तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में जो है वो जकड़ दिए जाते हैं। तो इस हदीस से हमें सबूत क्या मिलता है कि यकीनन जन्नत मौजूद है और यकीनन जन्नत जो है ये रमज़ान के महीने में उसके दरवाजे जो है रमज़ान मुबारक के महीने में जो है खोल दिए गए हैं। और इसी तरह हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि कब्र में जो है जन्नती आदमी को जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है। और इसी तरह देखिए एक हदीस है जिसमें अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सो रहा था कि मैंने अपने आप को जन्नत में पाया। मैंने एक महल के अंदर कोने में एक औरत को वजू करते देखा तो पूछा ये महल किसका है? उन्होंने कहा कि ये महल जो है उमर इब्न खत्ताब का है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुझे उमर इब्न खत्ताब की गैरत का ख्याल आया तो मैं पीठ फेर कर चला आया। हजरत उमर सुनकर रोने लगे, कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं आप पर गैरत करूंगा? तो इस हदीस से हमें क्या पता चला कि यकीनन जन्नत मौजूद है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की आंखें सोती है लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं सोता। अल्लाह के रसूल की जानिब तमाम चीजें वह की जाती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिब से कोई बात नहीं कहते थे। तो इस हदीस से हमें क्या पता चला कि यकीनन जन्नत मौजूद है और यकीनन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वो जन्नती हैं। क्योंकि हमारे मुसलमानों में कई फिरके ऐसे बन चुके हैं जो इस बात का इनकार करते हैं कि सहाबा जो हैं जन्नत में जाएंगे। वो कहते हैं कि सहाबा नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक ये जो है जहन्नमी है और जानी है। अल्लाह आलम क्या क्या बातें करते हैं। अल्लाह हिदायत दे तमाम लोगों को और तमाम गुमराह फिरकों को हिदायत दे रहे। आमीन। और इसी तरह जो है अल्लाह ने कुरान में कहा ना कि जन्नत की जिंदगी लाजवाल होगी और कहा अल्लाह ने वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहन व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ऐ मोहम्मद खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि उनके लिए ऐसे बागात है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल दुनिया के फलों से जो है मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल जो है उन्हें खाने के लिए दिया जाएगा तो कहेंगे कि ऐसे ही फल जो है इससे पहले हम दुनिया में दिए गए थे। और उनके लिए जो है जन्नत में पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो हमें इन तमाम चीजों से जन्नत का सबूत मिलता है। और जन्नत की कई नेमतों का जिक्र अल्लाह ने किया है और अल्लाह ने कहा कि जन्नत में कल्ब और नजर को लज्जत पहुंचाने वाली हर चीज मौजूद होगी। यानी जो दिल को सुकून दे, जो दिल को जो है लज्जत दे, वो तमाम चीजें दुनिया जन्नत में मौजूद होंगी। और कहा कि जन्नत में मौत नहीं आएगी और कहा ये भी कि जन्नत में अल्लाह के फजलों के करम के बगैर जो है कोई जा नहीं सकता। ये बात हमेशा याद रखें। ये कोई भी शख्स जो है महज इस बुनियाद पर कि वो जन्नत में अपने अमाल की बुनियाद पर जा सकता है, ऐसा नहीं है। जन्नत में हर इंसान जो है वो अल्लाह के फजल से ही जाएगा। उसके बाद जो है जन्नत में साफ सुथरे और खालिस पानी, दूध, शराब और शहद की नहरें होंगी जिनसे लोग जो है जन्नती लोग जो है पानी पिएंगी। और अहले जन्नत को जो है अल्लाह ताला तमाम गुनाहों से पाक साफ करके जन्नत में दाखिल कर देंगे। और जन्नत की नेमतों के बारे में ये भी है कि नेक औलादों को नेक आबा व अजदाद के साथ जो है जन्नत में इकट्ठा कर दिया जाएगा। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बच्चे नेक हैं और उनके वालिदैन भी अगर नेक हैं दुनिया में तो अल्लाह ताला उन तमाम जो है लोगों को एक साथ जन्नत में जो है इकट्ठा कर देंगे। उसके बाद जन्नती लोग जो है खाते पीते वक्त आपस में छीना झपटी करेंगे और खुश तबई करेंगे। इस बात से हमें पता चला कि बेशक छीन कर खाना एक दूसरे से जो है बहुत अच्छी बात होती है। दोस्तों में आम करके ये चीज जो है अच्छी होती है, हालांकि जो है किसी और जगह करना ये जो है बेअदबी कहलाती है। तो याद रखिए कि जन्नती लोग खाते पीते वक्त जन्नत में छीना झपटी भी करेंगे, ठीक है।
اور اسی طرح جنتیوں کے خادم لڑکے اللہ نے کہا کہ اس قدر حسین اور جمیل ہوں گے نا کہ جیسے محفوظ کیے ہوئے خوبصورت موتی. اور کہا کہ دونوں باغوں میں دو چشمے، جنت میں مقربین یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں نا ان کے لیے دو دو باغ ہوں گے جو نعمتوں کے لحاظ سے مومنین جو ہے اصحاب الیمین کے باغوں سے افضل ہوں گے. اور کہا کہ دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے، مومنین کے لیے مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں دو باغ دیں گے، تو دونوں کے لیے جو ہے نا دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے اور ہر طرح کے لذیذ پھل ہوں گے، ریشمی مسندوں پر مشتمل بیٹھکیں ہوں گی. اور کہا کہ جنتیوں کی بیویاں انتہائی شرمیلی، پاک باز اور موتیوں جیسی چمکتی دمکتی خوبصورت، صرف اپنے شوہروں کی خاطر جو ہے خاطرداری کرنے والی ہوں گی. اور ان باغوں اور کہا کہ اصحاب الیمین یعنی عام مومنین جو ہوں گے نا ان کو بھی دو باغ دیے جائیں گے، جو مقربین کے باغوں کی نسبت یعنی جو مقربین ہیں ان کو دو باغ دیے جائیں گے. اس کے بعد مقربین کے بعد جو عام مومنین ہیں نا ان کے لیے بھی دو باغ ہوں گی، لیکن ان باغوں کی اتنی جو ہے حیثیت نہیں ہوگی جتنا کہ مقربینوں کے لیے ہوگی. اور یہ بھی کہا کہ جنت میں جو ہے گرمی کی شدت ہوگی نہ سردی کی، بلکہ خوشگوار سائے ہوں گے اور مستقل موسم بہار ہوں گے. اور کہا کہ جنت کے چشمہ سلسبیل سے ایسی شراب برآمد ہوگی جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی جو جنتی لوگ پلائے جائیں گے. اور کہا کہ ہر جنتی کے باغ ایک وسیع واری سلطنت کا پیش منظر کریں گے. اور جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. اور جنت میں جو ہے آپ دیکھیے ہم دنیا میں جو بیر کھاتے ہیں وہ کانٹے دار ہوتی ہے نا، تو اللہ نے کہا کہ جنت میں کانٹوں کے بغیر جو ہے وہ بیریاں ہوں گی. اور جنتی لوگوں کی نیک دنیاوی بیویوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے، جن میں جنتی لوگ نیک دنیاوی بیویوں کو یعنی جو جنتی لوگ ہوں گے ان کی دنیا میں جو بیویاں ہوں گی نا نیک، تو اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ پیدا کریں گے. اور ان میں 3 خوبیاں ہوں گی اس وقت جنت میں. پہلی یہ کہ وہ کنواری ہوں گی، اور نمبر 2 اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، اور نمبر 3 اپنے شوہروں سے جی بھر کر پیار اور محبت کرنے والیاں ہوں گی. اور اس بات کا بھی ثبوت ہے قرآن میں کہ جنت میں سارے کام جنتیوں کی خواہش اور ارادے سے، صرف آنکھ کے اشارے سے ہی پورے کام ان کے ہو جائیں گے. ان کی دل جو خواہش کریں گے نا تو سب جو ہے ان کی دل جو خواہش کریں گے، صرف خواہش ہی کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام خواہشات کو پورا کر دیں گے. اور اسی طرح کہا کہ جنت جو ہے جنت کی نعمتیں اہل جنت کے قلب نظر کو ٹھنڈا پہنچانے والی ہوں گی. یعنی اللہ تعالیٰ بے شمار انہیں جو ہے جنت میں بہت ہی بہترین بدلہ دیں گے جس کو انسان تصور نہیں کر سکتا نا. اللہ نے کہا کہ اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچانے کے لیے جو چیزیں مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہے ان کا علم جو ہے کسی کو نہیں ہے. اللہ نے کہا قرآن میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون کہ اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے اتنی نعمتیں تیار کر رکھی ہے نا، اور اتنی نعمتیں ان سے یعنی لوگوں سے چھپا رکھی ہیں جس کو کوئی دل سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ نعمتیں کیا کیا ہوں گی. لیکن یہاں چند نعمتوں کا ذکر ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے جس کا ثبوت ملتا ہے، اور ہم ان تمام نعمتوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے. آمین. اور جنت کی جو ہے تمام نعمتیں دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، دنیا میں اب دیکھیں ہم کتنی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا دل جو ہے سوچتا ہے اللہ یہ چیزیں اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہیں. کبھی ہم کوئی الگ سی چیز دیکھتے تو کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس فی الجنت شیء یشبہ ما فی الدنیا الا الاسماء. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی ہوگی سوائے ناموں کے. یعنی جو جنت میں ہوں گی نا، جنت میں ہم دیکھیں گے بولیں گے یہ تو سیب ہے، یہ تو یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بولے کہ صرف یہ نام ہے، یہ دنیا کے صرف نام ہوں گے. یہ دنیا کے صرف نام ہوں گے جنت میں، لیکن جو جنت کی چیزیں ہیں نا وہ بہت ہی ایسی چیزیں ہوں گی جسے انسان تصور نہیں کر سکتا. صرف نام ایسے ہیں کہ دیکھیں ہمیں سیب کا تذکرہ ملتا ہے، انار کا تذکرہ ملتا ہے نا قرآن میں، لیکن ایسا نہ سوچیں کہ وہ دنیا کی طرح ہوں گے.
ہاں کہ دنیا میں ہمیں تو کئی فروٹس پسند بھی نہیں ہوتے ہیں نا، لیکن جنت کے پھل ایسے نہیں ہوں گے کہ ہمیں پسند نہ آئے. ہر سیب جو ہے جب ہم کھائیں گے تو ہر سیب کا جو ہے وہ ہر سیب میں ٹیسٹ بھی الگ ہوگا. ایک سیب کھائیں گے تو وہ الگ ٹیسٹ کا، پھر دوسرا اٹھائیں گے پھر وہ دوسرا سیب بھی جو اس میں بھی ٹیسٹ جو ہے وہ الگ ہوگا. سوچے کیسے جنت اللہ نے بنائی ہمارے لیے، الحمدللہ. اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، آمین. اب اس کے بعد وقت بہت ہی کم بچا. میں یہاں سوچ رہی تھی کہ ہم یہاں پہ دیکھ لیں کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ کون ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے جو ابتداءً یعنی شروعات میں تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ ان پر اپنے رحم و کرم کریں گے اور پھر انہیں جہنم سے نکال کر اہل جنت میں شامل کریں گے. تو سب سے پہلی چیز اس میں ہے، ان کی تفصیلات بہت ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو چیزیں ہم یہاں بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ اتنے کم وقت میں وہ ہم بیان کریں. اب سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہم اجعلنا منہم بمنک و کرمک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی نرم دل، عاجز، اور جس کا مطلب خاکسار اور جو ہے حلیم الطبع لوگ جو ہوں گے نا وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جن کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، ایسا نہیں سخت مزاج لوگ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نرم مزاج لوگ ہیں نا وہ لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے. اور چڑیوں کا دل کتنا نازک، کتنا جو ہے نرم ہوتا ہے نا، ویسے ہی جس انسان کا دل نرم ہوگا نا دنیا میں وہ انسان بھی جنت میں جائے گا. اور اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کئی بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ دولت نہیں دی ہے اور بہت ہی پریشان حال رہتے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں بہت کچھ جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی فرماتے ہوئے سنتے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہر ناتوا لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے سچ کر دے. پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل متضعف کہ ہر کمزور انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی جو دنیا میں غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ یہ دنیا میں کمزور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے برگزیدہ ہے نا کہ اگر یہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو جو ہے ٹوٹنے نہیں دیں گے، بلکہ جس بات پہ انہوں نے قسم کھایا ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دنیا میں جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، وہ یاد رکھے اپنی آخرت کی زندگی کو کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی گرچہ مصیبتوں والی ہے اور تکلیفوں والی ہے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا وعدہ کیا نا ان سے. اللہ نے کہا کہ ہر وہ انسان جو دنیا میں مجبور ہے اور جو ایمان والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجبور نہیں ہے، وہ تو برگزیدہ ہے اللہ کے نزدیک، پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سے وہ لوگ دور ہو جائیں گے جو جھگڑالو ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، تکبر کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم جھگڑالو نہ بنے، ہمارے اخلاق نہ بگڑے، ہم تکبر کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس پر ایمان لے آئے اور اس پر عمل کیا پوری زندگی، وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور اسی طرح صلہ رحمی کرنے والے جنت میں جائیں گے. یعنی صلہ رحمی یعنی وہ لوگ جو رشتہ داری کو جوڑ کر رکھتے ہیں اور رشتوں کو کاٹتے نہیں ہیں نا، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے. اور اسی طرح خوش اخلاق، تہجد گزار اور کثرت سے نفلی نماز ادا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میرے جنت میں جانے کا باعث ہو سکے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم زیادہ جو ہے وہ نفلی نماز ادا کیا کرو، ٹھیک ہے، تہجد کی نماز ادا کیا کرو، اور لوگوں کو جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنا ہے انشاءاللہ ہمیں، اور جو ہے غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے دو سے زائد بیٹیوں کو جو ہے دینی تعلیم و تربیت کرنے اور ان کے جوان ہونے کے بعد نیک آدمی سے نکاح کرنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی نا، کہ بیٹی کی جو پرورش کرتا ہے، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ہاں، اور ان کو پالا پوسا، ان کو دینی تعلیم دی، تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً بیٹیاں جو ہے وہ رحمت ہیں، لوگوں نے آج انہیں ذلت کا باعث بنا لیا۔ بہت ساری اس کی وجوہات بھی ہیں، آج بہت سے معاملے ہیں لڑکیوں کی بنا پر جن کی وجہ سے اولاد چاہتے کہ انہیں بیٹی ہو ہی نہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی نا، کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو دینی تعلیم دی، اور نیک انسان سے اس کی شادی کی، تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور کہا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوں گے، یعنی دونوں انگلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور اسی طرح وضو کے بعد 2 رکعت نفل یعنی تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرنے والا شخص جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو شخص بھی وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ہمیشہ وضو کیا، اور 2 رکعت جو ہمیشہ جو ہے وہ نماز پڑھی، تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اس تعلق سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جو ہے نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کیونکہ آج رات میں نے جو ہے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ کو جتنی منظور نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی دن کے کسی بھی حصے میں اگر وہ وضو کرتے تھے نا، تو اس وقت وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال، تم کیا عمل کرتے ہو جس کی بنیاد پر میں تمہاری قدموں کی آواز کو جنت میں اپنے آگے محسوس کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں، چاہے میں جس وقت بھی وضو کروں تو اس وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ تو ہم کوشش کریں، ہم فکر کریں کہ ہم بھی اس سنت کو زندہ کریں انشاءاللہ۔ ہم بھی جب وضو کریں انشاءاللہ تو اس وقت ہم 2 رکعت نفل پڑھیں، اور کیونکہ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے نا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جنت میں تمہاری آواز کو میں نے اپنے آگے پایا، تو کتنی بڑی فضیلت ہے نا، اور اتنا چھوٹا سا عمل، ہاں عمل تو یہ چھوٹا سا 2 رکعت صرف نفل نماز ہی پڑھنی جب ہم وضو کریں، لیکن اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے رہا ہے، اس کا بدلہ ہمیں اللہ جنت دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے یتیم کی کفالت کرنے والا، ہاں یتیم کی کفالت کرنے والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس بارے میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہاں میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جو ہے دکھایا صحابہ کرام کو، یعنی جس طرح 2 انگلیاں ملی جلی ہوتی ہے نا، تھوڑی سی فرق ہوتے ہیں ملنے میں، اسی طرح جو شخص جو ہے دنیا میں یتیم کی کفالت کرتا ہے، گرچہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ ابھی کسی کا انتقال ہو گیا، ہمارے گھر میں بھی کسی کا انتقال ہو گیا، ہمارے ابو ہیں، ہمارے چاچو کی کسی بیٹے کی پرورش کر دی، وہ یتیم ہو گیا، اس کی پرورش کر دی، گرچہ جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن اگر کسی نے یتیم کی کفالت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، اور دونوں انگلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا جو بہت ہی زیادہ قریب تھی۔ اسی طرح حج مبرور ادا کرنے والا حاجی جنت میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے۔ ہاں، اب حج مبرور کہتے ہیں اس حج کو جہاں پہ انسان جانے کے بعد جو ہے آئے تو ایسا ہو گویا کہ وہ گناہ نہ کرے، یعنی جو جتنے بھی حج کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب انسان جب حج کرنے کے بعد وہاں سے پلٹتا ہے
تو وہ پھر سے اپنے گناہوں کی زندگی میں نہ جائے، ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی کو جو ہے نیکیوں میں گزارے. تو اگر کوئی شخص جو ہے حج مبرور کر لیتا، یعنی اس حج کے بعد وہ گناہ پہ نہیں اڑتا، یعنی اپنی زندگی کو جو ہے قرآن و سنت کے مطابق گزارتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اسی طرح شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنے والے شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور یقیناً زبان اور شرمگاہ کی حفاظت یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے لوگوں پر، لیکن جہاں مشکل کام ہے وہاں اللہ نے ضمانت دی جنت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ضمانت دے دے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مجھے گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے اس چیز کی کہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی اور اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ روایت بخاری میں موجود ہے. یعنی جس نے اپنے زبان پر کنٹرول حاصل کر لیا نا دنیا میں، جس نے اپنی شرمگاہ پر اور اپنی زبان پر دنیا میں کنٹرول حاصل کر لیا، تو یقیناً اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے ہمسایہ یعنی پڑوسی سے حسن سلوک کرنے والا یہ بھی جنت میں جائیں گے. اور عام طور پر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے پڑوسیوں سے اس قدر غافل ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پڑوسی کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا، حالانکہ پڑوسیوں کا حقوق ہم پر بہت زیادہ ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑوسی کے بارے میں بہت سی وصیتیں صحابہ کرام سے کرتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کرام یہ کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں ہمارے جائیداد میں حصہ نہ ڈال دیں. یعنی اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں سے جو ہے حسن سلوک کرنے پر ابھارا ہے. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو جو ہے اذیت پہنچاتی ہے، یعنی پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں ہے. ٹھیک ہے، یہ عورت جہنم میں جائے گی. پھر صحابہ کرام نے جو ہے ایک دوسری عورت کے بارے میں کہا کہ فلاں عورت جو ہے صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو یعنی پڑوسیوں کو اذیت نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یقیناً پڑوسیوں کا ہم پر بہت ہی زیادہ ہے، کہ پڑوسیوں کی وجہ سے ایک انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے اور ایک انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے ہمیشہ جو ہے حسن سلوک سے ملاقات کریں انشاءاللہ، اور ان کا خیال رکھیں، ان کے گھروں میں دیکھیں کہ ان کے پاس ہے یا نہیں کھانے کے لیے. آج جبکہ بھوکمری کا زمانہ عام ہو گیا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں میں دیکھیں، ہم تلاش کریں ایسے لوگوں کو جو مجبور ہیں، جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے. ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے پیٹوں کو بھرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور یقیناً پڑوسیوں کا بہت ہی زیادہ حق ہے ہمارے اوپر، گرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تمام ہمسایوں کا حقوق برابر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. یقیناً مسلمانوں کا حقوق تو زیادہ ہی ہے، لیکن اگر کوئی پڑوسی ہمارا کافر ہے، مشرک ہے، تو ہمیں بھی اس سے حسن سلوک کرنا ہے، اس کی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے اچھی چیزیں، اچھے گمان رکھنا ہے، اور جو ہے ان کی مدد کرنا ہے انشاءاللہ. اب ایک اور بات جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہوتے ہیں نا، تو ان ناموں کو یاد کرنے سے بھی نا اللہ نے کہا کہ وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا. سوچیے کتنی چھوٹی سی عمل ہے نا، اللہ کے 99 نام یاد کرو اور جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم 199 نام ہیں، اور جس نے اسے یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہ روایت بخاری میں بھی جو ہے موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح روایت ایک دم، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح کثرت سے سلام کرنے والے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ہاں، ایک چیز اور، ہمارے یہاں سلام کا رواج ختم ہوتے جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے سلام سے اتنا زیادہ غفلت برتتے ہیں اور اتنا شرماتے ہیں کہ جیسے سلام سے ان کو کتنی الرجی ہے. ہاں، سلام تو یہ وہ چیز ہے جو جنت میں مومنوں کا تحیہ ہوگا، یعنی مومن جنت میں صرف سلام ہی سلام ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنہ بسلام. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو افشوا السلام،
کہ سلام پھیلاؤ. سلام پھیلاؤ یعنی کثرت سے سلامتیاں کرو, ہر کسی کو سلام کرو, کثرت سے کرو, بار بار کرو. کیونکہ جو ہے جو شخص ایسا کرے گا تو دخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ہمیں ہائے ہیلو جو بھی آج کل جو بھی رسم و رواج ہے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہمیں ہماری شریعت جو سکھاتی ہے اتنا بہترین چیز ہے نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, لوگ اس کو چھوڑ کر آج مشرق اور مغربیوں کا طریقہ اپنا بیٹھے ہیں, یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنا بیٹھے ہیں. حالانکہ کتنا پیارا کلمہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور ثواب کا ذریعہ ہے, محبت کا ذریعہ ہے یہ سلام. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج لوگوں میں سلام کو عام کریں. اور اسی طرح مریض کی عیادت کرنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنے والا جب تک واپس نہ آئے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمارے پڑوس میں, ہمارے گھر میں, ریلیٹیو میں اگر کوئی بیمار ہے, کوئی مریض ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم جائیں, ان کی خیریت دریافت کریں, ان کی عیادت کریں. اور یاد رکھیں کہ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ. اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک وہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے وہاں بیٹھا رہتا نا تب تک وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے. سوچیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور کتنا فضل ہے اللہ کا کہ اتنی چھوٹے چھوٹے عمل پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی بشارتیں دیتا ہے. لیکن ہم بندے اس قدر غافل ہو گئے, سنت چھوڑ دی ہم نے, اپنے دین سے ناآشنا ہو گئے, ہم نے دین کو ہی بھلا دیا نا کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہم اپنے دین سے ہی آج دور ہیں, تو ہم کیا جانے دین میں کیا حکم ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم سیکھنے والا جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان فرما دیتے ہیں. اور یہ بات مسلم میں موجود ہے. اب یہاں رک کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج ہمارا رجحان کس جانب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے, ہاں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. لیکن آج لوگ دین کے علم حاصل کرنے سے بیزار ہیں اور اس قدر دور ہیں کہ آج نسلوں میں یہ حالت پائی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس دین علم کو جو ہے سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں, ہاں, اپنے گھروں سے نکلیں تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جنت کے راستے پر چلتا ہے. اور اسی طرح اچھی طرح وضو کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا جنت میں جائے گا. اور اسی طرح سید الاستغفار پڑھنے والا شخص جو ہے صبح شام جو شخص جو ہے سید الاستغفار پڑھتا ہے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اور سید الاستغفار آپ سبھی جانتی ہے, وہ صبح کے اذکار میں پڑھی جاتی ہے. اور اسی طرح یہاں پہ بشارت ہے, جس شخص کی بینائی ختم ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو جنت میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتہ فصبر عوضته منہم الجنۃ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کے دو محبوب چیزیں یعنی آنکھوں سے آزماتا ہوں اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں. تو اگر کسی کی دنیاوی زندگی میں کسی کی بینائی چلی گئی یا قدرتی طور پر اس کی آنکھوں کی روشنی سے وہ محروم رہا شخص, تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے بدلے اسے جنت دیتا ہوں. جس شخص کی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں چھین لی دنیا میں, ہاں, اللہ تعالیٰ جس شخص کی بصیرت کو چھین لیا دنیا میں, اگر اس نے اس پر صبر کیا, ہاں, لیکن اللہ نے شرط لگایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر صبر کرتا ہے بندہ تو جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے, تو صبر کرنا ہے. کتنی بھی مصیبتیں انسان پہ پڑ جائے نا تو صبر کی دعا کرنا ہے, ربنا افرغ علینا صبرا, اللہ تو ہم پر صبر کو انڈیل دے. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے نا تو یقیناً وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بہترین بدل دیں گے اس کا جنت میں انشاءاللہ. اور اسی طرح جو ہے مسلمانوں سے کسی پریشانی جو ہے یا تکلیف کو دور کرنے والا شخص جو ہے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک درخت جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے وہ درخت کاٹ دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. دیکھیے کتنے چھوٹے سے عمل اور اللہ نے جنت دے دیا. ہاں, تو لوگوں کے بہت سے حقوق ہیں ہم پر, ہمیں ان حقوقوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. کسی مسلمان کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیں اگر ہمارے بس میں ہو تو.
ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک درخت جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، تو ایک شخص نے اسے کاٹ دیا، اس درخت کو کاٹ دیا اور وہ جنت میں چلا گیا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ سوچئے چھوٹا سا عمل اور لیکن اللہ نے جنت دے دیا اس شخص نے۔ لوگوں کو جب اس نے دیکھا کہ پریشانی ہو رہی ہے اس درخت سے، تو اس نے اس درخت کو ہی کاٹ دیا، اور اس درخت کے کاٹنے کی بنا پر اللہ نے اس کو جنت میں جگہ دے دی۔ اور اسی طرح بیماریوں پر صبر کرنے والا جنت میں جائے گا۔ آج ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو تھوڑی بہت بھی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ واویلے مچانے لگتے ہیں، اللہ میں ہی ملی تھی، مجھ پہ ہی ساری مصیبتیں آ رہی تھی۔ ہاں، ہمیشہ نا شکر گزاری یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ مومنوں کا شیوا یہ ہے، مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ ہر چیزوں پر جو ہے وہ صبر کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے جو ہے صبر کیا بیماری پر، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور اسی طرح جو ہے 2 نابالغ بچوں کی فوت ہونے پر صبر کرنے والدین جنت میں جائیں گے۔ یہ ہم تمام عورتوں کے لیے ہے۔ یقیناً ماں کی محبت اور ماں کی ممتا کا جو ہے ممتا وہ میں بیان تو نہیں کر سکتی، لیکن صبر کرنا ہے ہر حال میں، عورت کو ایک صبر کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ جنت میں اس کا بہترین بدلہ پائے گی انشاءاللہ۔ تو 2 نابالغ بچوں کی فوت ہونے پر صبر کرنے والدین بھی جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا کہ تم میں جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو جنت میں جائے گی۔ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بچے مر جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 مرے تو بھی یہی ثواب ہے، یعنی جس کے 2 بچے یا 3 بچے دنیا میں فوت ہو گئے نابالغ ہو کر، یعنی جو بلوغت کی عمر تک نہ پہنچے اور اس کے بچے جو ہے انتقال کر گئے ہوں، اور والدین نے ان کے انتقال پر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، واویلا نہیں مچایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے وظیفہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم لوگ پوچھتے نا وظیفہ رمضان میں کیا وظیفہ ہے اور کیا وظیفہ کرنا چاہیے، یہ وظیفہ کر سکتے، یہ وظیفہ جو اللہ نے ہمیں بتایا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اتنی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، ان کو پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے۔ ہاں، یہ تمام چیزیں پڑھے نا، کوئی بھی دعا سینڈ کریں گے، بولیں گے باجی یہ دعا پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کر سکتے رمضان میں۔ ہاں، تو میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ وظیفہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یعنی عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پا کے کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے سے ذکر و اذکار ہمیں کرنے ہیں، یہی سب وظیفہ ہے اصل میں، کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تمام چیزیں پڑھیں آپ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے پڑھنے سے ہمیں جنت میں جگہ دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ان وظیفوں کو کیا 100 مرتبہ دن میں، تو اس کے لیے جو ہے جنت میں جو ہے ایک باغ جو ہے تیار کر دیا جاتا ہے، جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب درخت لگایا جائے گا تو ہمیں اس میں داخل تو کیا جائے گا نا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو شخص اپنے مال کی وجہ سے بے گناہ قتل کیا گیا وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظلم کے ساتھ اپنے مال کی وجہ سے قتل کیا گیا اس کے لیے جنت ہے۔ اور اسی طرح
جس عورت نے حمل ساکت ہونے پر حمل ساکت ہونے پر صبر کیا وہ جنت میں جائے گی. ٹھیک ہے, اور یہ روایت بھی صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ان السقط لا یجر امه بسرارہ الی الجنۃ اذا استحسبی. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ساکت الحمل بچہ, یعنی ایسا بچہ جو مطلب پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ سے ہی ساکت ہو گیا ہو, جو ہے وہ بچہ اپنی ماں کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. ٹھیک ہے, بشرطے کہ اس عورت نے ثواب کی نیت سے صبر کیا ہو. تو جس عورت نے بھی صبر کیا, اگر مطلب کسی کا بچہ اس دنیا میں ساکت ہو جاتا ہے, اس عورت نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے, تو وہ بچہ قیامت کے دن جو ہے اپنی والدہ اپنی ماں کی انگلی کو پکڑ کر جو ہے وہ جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. اب اسی طرح کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنے والا جنت میں جائے گا. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بھائی کی عدم موجودگی میں, یعنی کوئی بھائی اگر موجود نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت سے برائی کو دور کیا, اللہ پر اس کا حق ہے کہ اسے آگ سے آزاد کر دے. ہمارے یہاں آج کے مجلسوں میں جو موضوع بحث رہتا ہے وہ عورتوں کی چغلی رہتی ہے. ہر کوئی دوسری عورت کی چغلی کرنے پہ تلی رہتی ہے, لیکن ہمیں اپنے زبان پہ کنٹرول کر. اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات کہی نا کہ جس بھائی نے جس کسی نے جو ہے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا, کسی نے اگر اس کے بارے میں کچھ برا کہا تو ہم بولے نہیں وہ ایسے نہیں ہے, وہ جو آپ اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہے. تو اگر ہم نے اس کی عزت کا دفاع کیا نا تو اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ اسے آزاد کر دے آگ سے. ٹھیک ہے, وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گی, اللہ پر حق ہو جاتا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے حق کو پورا کرنے والا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہماری طرح دھوکے باز تھوڑی نہ ہے نا. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللہ انسانوں کی طرح نہیں ہے, وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. اب اسی طرح کسی سے سوال کرنے والا جنت میں جائے گا, کسی سے سوال نہ کرنے والا جنت میں جائے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہاں سوال کرنے سے مطلب یہ کہ عام طور پر جو نوجوان ہٹے گھٹے یہاں ہوتے ہیں یا جو عورتیں اس لائق ہوتی ہیں کہ وہ اپنی مزدوری کر کے کھا پی سکتی ہیں نا, لیکن کسی کو جو ہے مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ دنیا میں کام کریں, وہ چاہتے مفت کی بس ایسے بھیک مانگ کر جو ہے وہ پیٹ بھر لیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے کسی سے سوال کرنے سے بچ گیا تو وہ شخص جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو انسانوں کو کیا کرنا ہے, انسانوں کو خود کفیل بننا ہے. انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ جو ہے وہ نہیں پھیلانا ہے, اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کرنے پھرنا ہے لوگوں کے سامنے. اور اسی طرح غصہ پینے والا شخص جنت میں جائے گا. آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے تھوڑی تھوڑی بات پہ خفا ہو جاتا ہے, غصے میں ہو جاتا ہے, تلملا اڑتا ہے. لیکن یاد رکھیں جب بھی ہمیں غصہ ہے ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تغضب ولک الجنہ. ٹھیک ہے, حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ غصہ نہ کر, تیرے لیے جنت ہے. لا تغضب ولک الجنۃ, کہ غصہ نہ کر تیرے لیے جنت ہے. یعنی جو شخص جو ہے اپنے, اور مومنوں کی صفت بھی نا قرآن میں بتائی گئی کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے نا وہ مومن ہے اور اس کے لیے جنت ہے. بہت بڑی بشارت ہے کہ جو شخص جو ہے اپنے غصے کو پی جائے تو ولک الجنہ, اللہ نے کہا حضرت ابو دردہ کو اس کے لیے جنت, تیرے لیے جنت ہے. اس وقت وہ غصے میں تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تغضب, غصہ نہ کر تیرے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد عصر اور فجر کی نماز باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا جنت میں جائے گا. ویسے تو نمازیں سبھی ادا کرنی ہے, لیکن حدیثوں میں جو ہے ان دو نمازوں کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی یعنی فجر کی اور عصر کی, وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اسی طرح ظہر سے قبل 4 رکعت سنت پر مداومت کرنے والا شخص جو ہے وہ ہمیشہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی جو شخص جو ہے ہمیشہ جو ہے ظہر سے پہلے فرض جو ہے ظہر کی جو فرض رکعت ہے 4 رکعت نا, اس سے پہلے اگر کوئی شخص جو ہے باقاعدگی یعنی ہمیشہ جو ہے 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ من صلی قبل الظہر 4 حرمہ اللہ علی النار,
اللہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جہنم کی آگ جو ہے حرام کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ، ہمیں جو ہے صرف فرض نماز نہیں پڑھنا، ہمیں نفل کا بھی خیال رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیے جس نے 4 رکعت نفل پڑھ لی اس پہ اور اس پر مداومت اختیار کیا، نہیں ہمیشہ 4 رکعت پڑھتے رہا ظہر سے پہلے، تو وہ شخص جنت میں جائے گا. حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنا ہے ہم ہمیشہ جو ہے اس سنت کو زندہ کر سکیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے تکبر، خیانت اور قرض سے پاک شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی جس نے کسی انسان کے ساتھ خیانت نہ کی اور مطلب قرضہ لیا تو قرضہ کو دنیا میں ہی ادا کر دیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. یہاں پہ قرضے کے بارے میں ایک اور بات کی، مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہے قرضے کو بہت ہی ہلکا لیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ اگر کوئی شہید ہے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی بھائی اس کی جانب سے قرض ادا نہ کر دے. ٹھیک ہے، تو قرض کو بھی ادا کرنا ہے دنیا میں. اگر کوئی قرض لیا ہے دنیا میں تو اس قرض کو ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے میری بہنوں. شہید بھی کوئی شخص ہے تو جنت سے رکاوٹ بن جاتی ہے اس کا قرض، تو قرض لے کر کسی کو نہیں مرنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح خیانت نہیں کرنا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہیں امانتوں میں بڑی خیانت کرتے ہیں. اور امانت یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے پاس کوئی سامان رکھ دیا آپ اس کو چھونا نہیں ہے. امانت باتیں بھی ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی سے کوئی بات کی، کوئی بات بتائی، کوئی بات شیئر کی اور اس سے کہا کہ تم اس بات کو فلاں سے ذکر نہ کرنا، تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ بات جو ہے آپ کے پاس وہ امانت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس بات کو لوگوں میں بیان کیا تو یہ خیانت ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. کہا کہ جو شخص جو ہے خیانت سے پاک ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اذان کا جواب دینے والا ہے وہ جو شخص ہے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضرت بلال کھڑے ہوئے اور اذان دی. جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے، یعنی جو مؤذن کلمات کہتے ہیں اس کو دہرائے یقین کے ساتھ، اللہ اکبر، اس نے یقین کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس بات کا اقرار کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ کچھ چیزیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو حدیث سے ثابت تھیں کہ یہ لوگ ہیں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہم اجعلنا منہم بمنک و کرمک، اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے اپنے احسان سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. یقیناً ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے. اب اس کے بعد ہم جو ہے یہاں کچھ بس 2-4 منٹ ہی وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اب ابتداءً جنت سے محروم رہنے والے شخص کون ہیں ان کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شروعات میں جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے. تو کچھ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کا تذکرہ الگ ہے، اور جو سب سے پہلے جنت میں نہیں جائیں گے یہ لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ ان کو جہنم سے نکالے گا اور پھر وہ جنت میں جائیں گے. تو اس میں سے کچھ لوگوں ایسے بھی ہیں جو جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کا حق مارنے والا ہوگا، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، جس نے جھوٹی قسم کھا کر، ٹھیک ہے، اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کا حق مارا تو وہ شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھیں. ہاں، لیکن اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا نا، مسلمانوں سے، کہ جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا اس پر جو ہے جنت واجب ہے. تو جنت تو واجب ہے ہی، اللہ جنت میں داخل کریں گے، لیکن اسے اس کی جھوٹی قسم کا اور حق مارنے کا گناہ جو ہے اس گناہ کی تلافی کے لیے اسے اللہ تعالیٰ پہلے جہنم میں ڈالیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، نہ ہی جھوٹی قسم کھانا ہے اور نہ ہی لوگوں کا حق مارنا ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح والدین کے نافرمان اولاد اور دیوس اور مرد کی مشابہت کرنے والی عورت جنت میں داخل نہیں ہوں گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1، والدین کا نافرمان. ٹھیک ہے، والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب ہم یہاں رکے اور غور کریں کہ آج کتنی اولاد ہیں جو اپنی اولاد کتنی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد سے جو عزت کے لیے، تھوڑی سی محبت کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. وہ والدین جنہوں نے بچوں کو اتنی مشقت سے پیدا کیا، انہیں پڑھایا لکھایا، آج ان کی اولاد کس راہ پر گزرے ہیں، بڑھاپے میں ان کا خیال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اصلاح کر دے. اللہ ہمارے اس امت کے جو
نوجوان نسل ہے ان کو تباہی کے دہانے سے بچا لے، کیونکہ آج کے نوجوان جو ہے وہ سب سے زیادہ نافرمان والدین کے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ والدین کی ہستی کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے. ہاں، تو اللہ نے ڈرایا ہے کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کی خوب خدمت کرنی ہے، کیونکہ والدین کی خدمت کے باعث جو ہے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو والدین کا نافرمان ہے، دیوس ہے. اب دیوس کہتے ہیں اس شخص کو جس نے اپنے سامنے جو ہے کھلی ہوئی اپنے گھر میں جو ہے برائی کو دیکھ رہا ہے کہ میری اولاد جو ہے کس راہ پر چل رہی ہے، میری بیوی کتنی بے پردہ ہو کے گھوم رہی ہے، ہاں میرے گھروں میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں. ہاں، اور وہ لیکن ان گناہوں سے اپنی فیملی کو نہ روکے. کوئی بھی انسان جو گناہوں کو دیکھے اور اس پر جو ہے روکے ٹوکے نا اپنی فیملی کو. جیسے کہ ہمارے گھروں میں کوئی بھی نافرمانی ہو رہی ہے، ٹی وی دیکھا جا رہا ہے یا پھر کوئی جوا پی رہا ہے، کوئی شراب کھیل رہا ہے، اگر نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں کبھی ایسا ہو، اگر کسی کے گھر میں ایسا ہوتا ہے تو اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہے اور اسے منع نہیں کرتا اور وہ جو عمل کرتے ہیں اس پر خوش ہوتا ہے، وہ انسان دیوس ہے. ٹھیک ہے، بے غیرت ہے. اور جو والدین بھی اپنی بچی کو ایسے بے حجاب لوگوں کے سامنے پھرنے کی اجازت دیتے ہیں وہ بھی دیوس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے، دیوس ہر وہ انسان ہے جو اپنے سامنے گناہ کو دیکھے، برائی کو دیکھے، لیکن لوگوں کو جو ہے وہ روکے نہ. ٹھیک ہے، تو وہ دیوس ہے. تو دیوس انسان جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور مرد کی مشابہت کرنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں کہ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں اور کتنے مرد ہیں. جو مرد ہیں ہم عورت کی مشابہت کرتے ہیں، اور جو عورتیں وہ مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کی مشابہت کرنے والی عورت جو ہے وہ جنت میں جو ہے نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو مردوں کی مشابہت میں کبھی نہیں لانا ہے، بھلے وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، چھوٹے سے ان کی چھوٹی سی مشابہت ہمیں نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہم جنت میں پھر نہیں جا پائیں گے نا. ہمیں غور کرنا کہ کہیں ہم جو ہے مردوں کی مشابہت تو نہیں اختیار کریں کسی بھی چیز میں. آج عورتیں جو ہیں مردوں کے مقابلے میں اس قدر جٹ کھڑی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ جو یہ آزادی نسبہ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد کے برابر ہے. میں اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے نا، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے. تو کیوں ہم اس بات کی تمنا کریں؟ اللہ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے، جو ہماری ہم جو ہے ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں. ٹھیک ہے، ہماری تقسیم جو اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس پر راضی رہیں، ہم مردوں کی طرح بننے کی خواہش نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اگر ہم مردوں کی طرح بننے کی خواہش کریں گے تو یہ ناشکری ہے، اور جو ہے ایسی عورت جو وہ جنت میں نہیں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو وہاں پہلے ایک بات بتائی گئی تھی کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اور یہاں کہا گیا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری کو نہیں کاٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہماری فیملی ہے، ہمارے خاندان ہے، اب خاندان میں ایک دوسرے سے جھگڑا لڑوانا، ہاں اس کی چگلی اسے کر کے مطلب وہ کرانا، جھگڑا لڑائی کروانا، رشتہ داری کو کاٹنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں جو ہے قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اسی طرح احسان جتلانے والا جو ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت منان، کہ جنت میں جو ہے منان یعنی احسان کر احسان جتلانے والا شخص داخل نہیں ہوگا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو بہت لوگوں پر احسان کر رہے ہیں، غریبوں پر، مسکینوں پر راشن بانٹ رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کسی کو صدقہ زکات دے رہے ہیں، لیکن لوگوں پہ اعلان بھی کر رہے کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا، میں نے فلاں کو اتنا دیا، اور جس بندے کو دے رہے ہیں اس پہ خود اتنا ظلم کرتے آ رہے ہیں کہ میں نے تجھے اتنا دیا تو وہ ایسا کر رہا ہے میرے ساتھ، ہاں وغیرہ وغیرہ جو بھی مسئلے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے کسی بندے کو دیا تو اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو جنت میں دیں گے انشاءاللہ. آپ اس سے کوئی توقع نہ رکھے کہ میں نے تجھے پر اتنے احسان کے بدلے میں تو میرا یہ کام کر، تو میرا ایسا کر، تو میرا جو ہے غلام بن کر رہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی انسان کی یہ خواہش ہوئی، احسان جتلانے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اسی طرح شراب پینے والا یعنی بوڑھا شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایسا شخص جو ہے جو شراب پیتا رہتا ہو مسلسل، جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا مدھن خمرن، اور جو ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو شراب پیتا رہتا ہو. ٹھیک ہے،
اور اسی طرح جو ہے چغل خور تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چغل خور لا يدخل الجنت قط، کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آج کی عورتوں کا جو ہے محفل جو اسی بات پہ سجتی ہے کہ چلو لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس بات سے حفاظت کرے۔ یقیناً چغل خوری کا انجام بہت ہی سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب معراج کی رات دیکھا تھا نا کہ لوگ لوہے کے ناخنوں سے اپنے گوشت کو جو ہے نکال رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تو جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے جبریل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے جو ہے غیبت کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں میں یہ صفت جو ہے خصوصاً پائی جاتی ہے، تو ضرورت ہے ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو دیکھیے کہ کہیں ہم بھی اس گناہ میں ملوث تو نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اس بات سے محفوظ کر دے۔ یہ چغل خوری یہ بہت بڑی فتنہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ عورتوں کا تو موضوع بحث ہی یہی رہتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو جانتے بوجھتے بغیر غیر باپ سے منسوب کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، کہ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جانتے بوجھتے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ بنائے اس پر جنت حرام ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک بات میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ دنیا میں جو اڈاپٹ ہوتے ہیں اور انہیں ان کے باپوں کے ناموں کا پتہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، پتہ رہتا ہے کہ ان کے باپ یہ تھے، ان کا نام یہ تھا، لیکن اپنے باپ کے نام کو جو ہے اپنے نام کے آگے نہیں لگاتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے اپنے نام کے آگے اپنے باپ کے نام کو ہٹا کر کسی اور کا نام ٹھوکا، کسی اور کا نام رکھا نا، تو وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بلا ایک اور صفت یہاں پہ عورتوں کی بتائی جا رہی کہ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ ہاں، آج کل ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں بہت بڑا عام ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، جب سے میں ہوں تم نے مجھے سکھ ہی نہیں دیا کبھی، یہ ناشکری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں داخل ہوں گی۔ ہاں، کس وجہ سے؟ صحابہ نے کہا، پوچھا تھا جب کیوں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، اس وجہ سے کہا نہیں، اس وجہ سے کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کرنے والیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو شوہروں کی نافرمانی کرنے والی جہنم میں جائیں گی، اتنا یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سوچیے، جنت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضرورت ہے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی، اور ضرورت ہے اس بات کی آج لوگ جو ہے صبر کرنا سیکھ لیں، کیونکہ جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جو ہے جنت کی خوشبو تک حرام ہے۔ اور اسی طرح کالے رنگ کا خضاب لگانے والا جنت پہ نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسے سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ ہاں، ہمارے ماحول میں، ہمارے دور میں بہت کچھ چل رہا ہے نا آج کل، کلرنگ کرنا، بال جو ہے خضاب لگانا بلیک، ہاں، تو بلیک خضاب سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بلیک خضاب سے، بلیک کلر سے رنگنے سے بالوں میں منع کیا گیا ہے، اور عورتیں اس گناہ میں اکثر ملوث نظر آتی ہیں، عورتیں مرد سب اس گناہ میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسے سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کالے کلر کرواتے ہیں نا بالوں میں، یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی جو ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جن سے تم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب ہم دعا کرتے، اللہم ربنا، اے ہمارے رب، اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو اپنی ذات اور صفات میں یکتا، جو اپنی الوہیت ربوبیت میں واحد ہے، جو اپنی عظمت اور کبریائی میں تنہا ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو ستار ہے، جو قہار ہے۔ اللہ، ہم اس جو ہے تیری تعریف کرتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک عبادت کے لائق صرف تیری ذات ہے۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اے رب العالمین، تو ہی کائنات کی تخلیق کرنے والا، تو ہی ہمارا مالک ہے، رازق ہے، تو ہی گزرے ہوئے دن اور راتوں کا حساب رکھنے والا، تو ہی درختوں سے گرنے والے پتوں کا بھی علم رکھنے والا ہے، تو ہی ریت کے ذروں کو شمار کرنے والا ہے، اور تو ہی زمین و آسمان کو نور سے بھرنے والا ہے۔
اے اللہ تو ہی اپنے بندوں کو چھوٹے بڑے اعمال کو کتاب مبین میں محفوظ کرنے والا ہے، تو ہی رشد و ہدایت کی راہ دکھانے والا ہے، اللہ تو ہی سینوں کے بھید اور دلوں کے وسوسہ جانے والا، تو ہی قیامت کے روز سب کو زندہ اٹھانے والا ہے اور ان سے حساب لینے والا۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی لا نہیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا صرف تیرے ہی لائق ہے۔ اے ارحم الراحمین، ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرا ہر حکم ہم پر نافذ ہونے والا ہے، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً تیری رحمت ہمارے گناہوں کے بہتر ہے اور تیرا فرمان بلا شبہ سچ ہے کہ تیری رحمت تیرے غصے پر غالب ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سارے گناہ جو ہم نے آگے بھیجے یا پیچھے چھوڑے، چھپ کر کیے یا کھلے عام کیے، اور وہ گناہ جن کا ہمیں علم تک نہیں، اور وہ گناہ جو ہم سے غلطی سے ہو گئے جو ہمیں یاد تک نہیں، اے اللہ تو انہیں جانتا ہے، سارے کے سارے تو معاف فرما دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ہمارے رب تو لا شریک ہے، تیری ہر طرح کی حمد و ثنا اور تعریف کے لائق تیری ہی ذات ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام، ہم تیری ذات و صفات کے وسیلے سے تیری رضا کے طالب ہیں، تیرے رخ انور کے جلال اور جمال کے واسطے سے تیری نعمتوں بھری جنت کی بھیک مانگتے ہیں، اور تیری رحمت اور عفو کرم کے وسیلے سے تیری جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ مغفرت، رحمت، عفو و کرم کا مالک تو صرف تو ہی ہے نا میرے رب، تیرے علاوہ کوئی نہیں اس کا مالک ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنت ونعوذ برحمتک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتی ہوں اور تیری رحمت کے وسیلے سے آ کے پناہ طلب کرتی ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو کلاس ہے دینی احکام اور مسائل، اس میں انشاءاللہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ جو ہے عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ حیض ہو گئے، نفاس ہو گئے، اور اسی طرح استحاضہ کا مسئلہ، اور اسی طرح پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور اسی طرح نماز کے مسائل، اور نماز میں کیا چیزیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو کے مسائل کیا ہیں، اور اسی طرح جنازے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، اس کی جتنے مسائل ہیں، لباس کے مسائل ہیں، اور کھانے پینے کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو قربانی کے جو مسائل ہیں، نذر کے مسائل ہیں، یعنی جو بھی ہماری شریعت ہمیں جو بھی تعلیم دیتی ہے، اور جو بھی احکام و مسائل ہیں دینی، ہم تمام چیزوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کلاس ہماری جو ہے ہر سنیچر کو جو ہے وہ رات میں 7 بجے سے 8 بجے تک ہوگی انشاءاللہ، وہ بھی زوم پر۔ تو میں آپ تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ جو ہے دین سے جڑنا چاہتی ہے، جو واقعی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایک مسلمان عورت ثابت کرنا چاہتی ہے، اور مسلمان عورت جو ہے اپنے دین پر عمل کرنے والی ہوتی ہے اور اسے سیکھنے والی ہوتی ہے، تو اگر جس بندی میں بھی یہ چاہت ہو کہ اپنے دین کے احکام اور مسائل کو سیکھے، وہ تمام لوگ ضرور اس کورس میں جو ہے وہ شرکت کریں انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ تمام مسائل کو بہت ہی آسان انداز سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیے، اور آپ جو ہے اپنے آس پاس کے لوگ جو دین سے ناواقف ہیں، جنہیں چھوٹے چھوٹے مسائل بھی نہیں پتا، ان تمام لوگوں پر بھی لے کر آئیں اور صدقہ جاریہ کا سبب بنے انشاءاللہ۔ بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے۔ والسلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بہنیں آپ لوگ بینر دیکھو، انشاءاللہ ہم لوگ گروپ میں بھی ڈال دیں گے، ہفتے میں ایک ہی دن ہے، ضرور آنا انشاءاللہ۔